अताउल्लाह तारड़ साहब का भी, उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई जब वो लंदन आए, तब भी उन्होंने कहा कि ना इमरान खान को कोई ढील है ना कोई ढील है, और एक नए ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया गया है सुहेल अफरीदी की तरफ से इमरान खान रिहाई फोर्स। एक बार फिर बहनें जो हैं उनकी कोशिश कामयाब हुई और इमरान खान जेल से बाहर आने से बच गए, और एक दफ़ा फिर वो जेल में ही रहे। जो इस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है वो इनके नाजायज़ मुतालबात के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका पहुँचे हैं, एक अहम दौरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हज़रत जावेद, और आज का वीलॉग कुछ पाकिस्तान की सियासत के बारे में और कुछ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा अमेरिका के हवाले से। बड़ा सुन रहे थे जी, एहतजाज हो रहा है, धरने हो रहे हैं, और इस दफ़ा तो इमरान खान साहब को जेल से निकलवा कर ही दम लेंगे। लेकिन सब लोग जो हैं वो भाग गए धरनों से। केपीके के जो हुकूमत है उसके सरपरस्ती में चलने वाले धरनों को भी कॉल ऑफ कर दिया गया, और जो पार्लियामेंट के अंदर धरने चल रहे थे वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। और कहा यह गया है कि रमज़ान शुरू हो रहा है और रमज़ान की वजह से ये धरने ख़त्म हो रहे हैं, और एक नए ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया गया है सुहेल अफरीदी की तरफ से इमरान खान रिहाई फोर्स। उन्होंने ऐलान किया जी कि रमज़ान के बाद ये फ़ोर्स बनाई जाएगी और इसकी एक सेंट्रल कमांड होगी। उस सेंट्रल कमांड के तहत तमाम चीज़ें ऑपरेट की जाएंगी। देखिए, इमरान खान की हवाले से वो फ़ोर्स बनाने के बड़े माहिर हैं। आपको याद होगा एक टाइगर फोर्स भी बनी थी जिसके ज़िम्मे तमाम इंतज़ामात लगाए गए थे जी। वो महंगाई भी कंट्रोल करेगी, वो ट्रैफिक भी कंट्रोल करेगी, और वो तमाम जो मुआशरे में फैली हुई बुराइयां हैं उनको भी कंट्रोल करेगी। तो अब इसी तरह की एक फ़ोर्स जो बनाई जा रही है, इमरान खान रिहाई फोर्स, स्टेट विद इन स्टेट कायम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो किसी एहतजाज की बात नहीं होनी। ये बात अब साबित हो चुकी है कि इमरान खान एक मुकम्मल तौर पर नाकाम सियासी कुव्वत के तौर पर सामने आए हैं। उनके जितने भी एहतजाजी कॉल्स थी वो सब के सब नाकाम हुई। चाहे वो धरना था 2014 का, जो सबसे तवील धरना होने का एक एजाज़ जिसे करार देते हैं तहरीक इंसाफ वाले, उसमें भी उनको नाकामी हुई। उसके बाद भी जितनी दफ़ा एहतजाज किया उसमें नाकामी हुई। इमरान खान तो वो सियासतदान है जिसने अपने हाथों से अपनी असम्बलियाँ तोड़ दी, अपनी हुकूमतें गंवा दी, असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए, और अब सूरत हाल ये है कि वो जेल में बैठा है और उसको झूठ की बुनियाद पर ये कहा जाता है कि जी बाहर लाखों लोग आपके लिए मुंतज़िर हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इसके बारे में बड़ी तफसील के साथ बता चुके हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए जो फोर्स बनाने की बात की जा रही है वो एक और धोखा है। धोखा है इमरान खान के सपोर्टर्स के साथ, इमरान खान के चाहने वालों के साथ, जो ज़ाहिर बात है एक उनकी भी तादाद है। लेकिन इमरान खान को जेल में जो झूठी तसल्लियाँ दी जाती हैं, जो झूठे ख्वाब दिखाए जाते हैं, वो मेरा ख्याल है अब उस ख्वाब से जागने का वक्त आ चुका है। कोशिश हुई है एक इमरान खान साहब के हवाले से, लेकिन उसको भी सबूताज कर दिया गया। एक बार फिर बहनें जो हैं उनकी कोशिश कामयाब हुई और इमरान खान जेल से बाहर आने से बच गए, और एक दफ़ा फिर वो जेल में ही रहेंगे। हर शख्स जो तहरीक इंसाफ में मौजूद है वो अपनी पावर के चक्कर में, अपनी बालादस्ती के चक्कर में जो है वो सियासत के खेल को खेल रहा है, और इमरान खान साहब को जेल से बाहर आने से रोका जा रहा है। और उन पे सबसे बड़ी रुकावट उनकी बहनें जो हैं। उससे पहले बुशरा बीबी थी, जब नवंबर 2024 में तकरीबन तमाम चीज़ें तय हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने डी चौक की तरफ रुख कर लिया और उसके बाद फिर मामला ख़राब हो गए।
اب تو یہ بات طے ہو چکی ہے، سامنے آ چکی ہے کہ عمران خان اپنی رہائی کے لیے مذاکرات کرتے رہے ہیں، چاہے وہ باہر سے آنے والے پاکستانی تھے یا لوکل سطح پر جو ان کے لوگ تھے ان کے تھرو۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت ایک ایسے گہرے گرداب میں پھنس چکے ہیں کہ ان کے لیے اس سے باہر نکلنا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ ایسے اب جو اطلاعات بھی یہی ہیں کہ عمران خان صاحب ہو سکتا ہے رمضان کے بعد ان کے خلاف 9 مئی کے جو کیسز ہیں وہ ان کا ٹرائل شروع ہو جائے، اسی میں سزا ہو چکی ہے فیض حمید کو، اور سب کو پتہ ہے کہ فیض حمید کس کے ساتھ مل کر یہ ساری چیزیں کر رہے تھے۔ تو ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حکومت کے پاس بھی ہیں، بہت سارے پتے ہیں۔ حکومت نے بڑا ایک عقل مندی کا ثبوت دیا، انہوں نے صحت پہ سیاست نہیں کی، لیکن تحریک انصاف نے صحت پہ سیاست کی اور اس کو کارڈ کے طور پر استعمال کرنے کے چکر میں تمام جو اپنی سیاسی لیوریج تھی وہ بھی ختم کر دی۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کروایا گیا انٹرنیشنل لیول پر، انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس کو ملینز آف پاؤنڈز کا خرچہ ہوا لوگوں سے لابنگ کے لیے۔ لابنگ فرم جو ہیں جو ہائر کی گئی ہیں باہر، ان کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ جو ملینز آف ڈالرز دیے جا رہے ہیں ان کو۔ اور اب جو ریسنٹ ایک ویو آئی ہے، میرے سورسز یہ بتاتے ہیں تقریباً $1 ملین جو ہے وہ دیا گیا ہے لابنگ فرم کو اس ساری جو میڈیا کمپین کو چلانے کے لیے پاکستان کے خلاف۔ اور اس سارے میڈیا کمپین کے پیچھے لندن میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب ہے جو تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما رہے ہیں، اسی طرح امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف، پاکستان کے مفادات کے خلاف سارا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سلمان اور قاسم نے بھی جو کچھ کیا وہ بھی ایک کال کے بعد وہ بھی چپ ہو گئے۔ ظاہری بات ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت ہے وہ ان کے ناجائز مطالبات کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے کہ کسی قسم کی بلیک میلنگ یا نیگیٹو حربہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور جہاں تک بات کی جاتی تھی کہ جی شاید کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، تو میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر ایک پیج پر ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے اچھے مستقبل کے لیے۔ پاکستان اس وقت گرو کر رہا ہے، انٹرنیشنلی بھی پاکستان کی جو اہمیت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ بڑی مشکل سے پچھلے 2-2.5 سال کی محنت کے بعد جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور سول گورنمنٹ کی جو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی اس کے نتیجے میں یہ معاملات بہتر ہوئے ہیں اور مزید بہتر ہو رہے ہیں۔ اور ایک واضح پیغام ہے کہ اس معاملے پر اب کسی قسم کی بلیک میلنگ کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ بالکل جو ہے وہ بلیک میل نہیں ہوا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اب آپ اس کو جوڑیں انٹرنیشنل لیول پر بھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ پہنچے ہیں، ایک اہم دورہ ہے اور یہ سرکاری دورہ ہے، اور اس میں بورڈ آف پیس کا اجلاس بھی ہے۔ پاکستان اس میں ایک اہم رکن کے طور پر شرکت کر رہے ہیں، اور اس سارے معاملے میں پوری دنیا میں پاکستان ایک اہم جو کہہ سکتے ہیں کہ ممبر کے طور پر ابھرا ہے۔ تو انٹرنیشنل سینیریو میں آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور دانستہ یا نادانستہ طور پر تحریک انصاف سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اس کو دیکھیں کہ کیسے پاکستان کے فیلڈ مارشل کے خلاف کمپینز چلائی گئی، کیسے کانگریس میں ان کے خلاف قراردادیں لانے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح آپ برطانیہ میں بھی ممبران پارلیمنٹ کو اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ مکمل طور پر ناکام ہوئی۔ اب ایک نئی اس میں عمران خان کی آنکھ کی بینائی کو لے کر ایک جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا چلایا گیا، تو اس کا بھی حال آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بھی ایک ناکامی سے دوچار ہوا۔ جھوٹ جو سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ کو بنیاد بنا کے بولا گیا جی 85% بنائی چلی گئی ہے، وہ بھی سراسر ایک پروپیگنڈا تھا، اور اس پروپیگنڈے کو انٹرنیشنل سطح پر
استعمال کیا گیا حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے یا انڈر پریشر لانے کے لیے، لیکن حکومت اس پر انڈر پریشر نہیں ہوئی۔ عطا اللہ تارڑ صاحب کا بھی، ان سے بھی ہماری گفتگو ہوئی جب وہ لنڈن آئے، تب بھی انہوں نے کہا کہ نہ عمران خان کو کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے۔ انہوں نے واضح طور پر اس کا کہا، انہوں نے کہا جو ان کی صحت ہے اس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، تمام ان کو فیسلٹیز دیں گے آنکھ کے حوالے سے بھی، لیکن کوئی اگر یہ تاثر دے کہ کوئی ڈیل ہے تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا مستقبل یہ ہے کہ وہ پاکستان کو آگے بڑھنے دیں، جو ان کی سزا ہے اس کے حوالے سے وہ قانونی فورم استعمال کریں، جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ان کے پاس اویلیبل اپیلز کا فورم ہے اس پہ وہ زور دیں، اور یہ احتجاج یا دھرنوں یا تشدد کی سیاست کے ذریعے وہ کوئی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک اور بھرپور کوشش کی گئی تھی، لیکن یہ دھرنوں کی سیاست بھی مکمل طور پر ایک دفعہ پھر ناکامی سے دوچار ہوئی ہے۔ تو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں یا فیلڈ مارشل سید عاصم علی، ان کا ایک مکمل طور پر جو دھیان ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے جو بہتر مستقبل کے لیے عالمی سطح پر جو فورمز ہیں ان میں ایکٹیو شرکت ہے، اور اب پاکستان کو خاص طور پر مئی میں جو مارکا حق جیتتا ہے اس کے بعد پوری دنیا میں ایک پرومیننٹ حیثیت دی جا رہی ہے، اور اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں کوئی بھی اس وقت یہ بات نہیں سوچ سکتا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو سیٹ اپ ہے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ تمام جو فورسز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، اور اس سیٹ اپ کا چلنا، خاص پر وزیر اعظم شہباز شریف جو کو اس کو بہترین طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، اور بہت سارے معاشی میدان میں چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، تو اس کی کنٹینیوٹی جو ہے اگلے 2 سے 3 سال وہ بہت ضروری ہے۔ تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کریں، پارلیمنٹ کے اندر چیزوں کو لے کے آئیں، وہاں سے جو راستہ نکلے گا، اور جو کورٹس کے ذریعے راستہ ہے وہ نکل سکتا ہے، وہاں پہ اپنی وہ اپیلیں لڑیں، لیکن حکومت کو بلیک میل کر کے کسی قسم کا کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔